PIA فلائٹ نمبر 404 جہاز کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ گلگت سے اڑان بھرنے والا طیارہ اچانک کیسے غائب ہو گیا؟ کیا بھارت نے جہاز کو مار گرایا تھا؟ 25 اگست 1989 کی صبح گلگت سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والی PIA کی فلائٹ نمبر 404 پر مسافروں اور عملے کے ارکان سمیت کل 49 افراد سوار تھے، جن میں 5 شیرخوار بچے بھی شامل تھے۔ اس پرواز کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کن حالات میں حادثہ پیش آیا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ طیارہ فضا میں چند منٹ رہنے کے بعد اچانک لاپتہ ہو گیا۔ صبح 7:43 کے بعد جہاز کا رابطہ منقطع ہوا۔ اس کے بعد نہ کنٹرول روم کو کسی قسم کی مدد کی کال آئی اور نہ ہی کسی خطرے کے حوالے سے کوئی شکایت موصول ہوئی۔ طیارہ لاپتہ ہونے کے بعد پاکستان کے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں کم از کم 700 افراد نے طیارہ تلاش کرنے کے آپریشن میں حصہ لیا، جو کئی روز جاری رہا۔ اس آپریشن میں پاکستان فضائیہ کے 4 ہیلی کاپٹرز، 2 C-130 اور PIA کے 2 طیاروں نے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں تلاش کے آپریشن میں حصہ لیا۔ آپریشن میں حصہ لینے والوں میں مہم جو اور علاقے سے واقفیت رکھنے والے مقامی افراد بھی شامل تھے۔ پاکستانی حکام کی درخواست پر انڈین ایئر فورس نے بھی اپنی حدود میں طیارے کے ملبے کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن کیا تھا۔ اس دور میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق تلاش کا کام زیادہ تر دنیا کے دشوار ترین پہاڑ نانگا پروت اور اس کے ارد گرد کیا گیا تھا۔ اس وقت نانگا پروت پر موجود 2 برطانوی مہم جوؤں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ انہوں نے نانگا پروت پر انتہائی نچلی پرواز کرتے ہوئے ایک طیارے کو دیکھا تھا۔ تاہم آپریشن کے دوران کسی بھی جگہ طیارے کے گرنے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ہمسایہ ممالک بھارت اور افغانستان نے بھی اس جہاز کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ کوئی جہاز ان کی حدود میں داخل نہیں ہوا۔ 1.5 مہینے تک جاری رکھنے والا یہ سرچ آپریشن آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور کوئی زندہ نہیں بچا۔ حکام نے طیارے کے ملبے کو ڈھونڈنے کی طویل مگر ناکام کوششوں کے بعد اس پرواز پر سوار تمام افراد کو مردہ قرار دے دیا تھا۔ مسافروں میں اکثریت کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا۔ 2 غیر ملکی مسافروں میں فری لانس صحافی اور معلم ڈاکٹر رینا سیڈریس اور پال میکورین شامل تھے۔ پاکستان ایئر فورس کے سابق فلائنگ افسر سردار فدا حسین کے مطابق مذکورہ حادثے سے متعلق کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ جس زمانے میں یہ حادثہ پیش آیا تھا اس وقت ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں تھی کہ جہاز کے ملبے کی ایک مشکل علاقے میں نشاندہی ہو سکے۔ اب صرف امکانات ہی پر بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ تو ملبہ ملا اور نہ ہی بلیک باکس۔ فدا حسین کے مطابق طیارے کا کنٹرول روم سے جو آخری رابطہ ہوا تھا وہ معمول کا رابطہ تھا، جس سے کچھ بھی عکس کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب طیارے نے اڑان بھری تو شاید سب کچھ ٹھیک تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عموماً اگر طیارے میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو پائلٹ فوراً سب سے پہلا کام ایئر ٹریفک کنٹرول کو آگاہ کرنے کا کرتے ہیں۔ چونکہ ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا، اسی لیے ممکنہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ شاید پیش آنے والا حادثہ انتہائی اچانک اور غیر متوقع تھا، جس کے باعث پائلٹ کو ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاز کا مواصلاتی نظام ہی فیل ہو گیا ہو، جس کے باعث رابطہ کرنا ممکن نہیں رہا ہو۔ سابق فلائنگ افسر کا کہنا تھا کہ نانگا پروت کے گلیشیئر اور برف پر طیارہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا ہوگا۔ کئی شکوک و شبہات نے بھی جنم لیا کہ ہمسایہ ملک بھارت نے جہاز کو گرا دیا اور نانگا پروت کے پہاڑوں پر گر کر تباہ ہو گیا، یا پھر جہاز کو اغوا کیا گیا۔ اتنے سال بیت جانے کے باوجود تاحال کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا کہ آخر طیارے کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ حقیقت جو بھی تھی اس کا اب شاید کبھی سراغ نہیں مل سکے گا، لیکن مرنے والوں کے لواحقین اپنے پیاروں کے غم میں چل بسے۔